کی آیت میں ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کر دو، نیچے کی آیت میں ہے کہ مشرکوں کو کیا کرو؟ پروٹیکٹ کرو۔ تم سے اگر تمہارا پڑوس بننا چاہے، وہ تمہارے نیبرہڈ میں آنا چاہے، اس کو جگہ دو، اس کو محبت سے قریب کرو، اس کو پروٹیکشن دو، اس کو قرآن سناؤ، قرآن سنے، اور جب قرآن سن لے تو پھر اس کو جہاں وہ جانا چاہے سکون و اطمینان کی جگہ پر، امن کی جگہ پر، وہیں اس کو پہنچاؤ۔ خبردار اس بیچ میں کبھی اس کو آپ پر انگلی نہ اٹھانا ہے، اس لیے کہ ذالک بینہم قوم لا یعلمون، یہ لوگ لائن لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، یہ مشرکین اللہ کو نہیں جانتے ہیں، تو ان کو اللہ کا کلام سنا کر کے ان کو پہلے بتاؤ اللہ ہے کیا، کون ہے، کتنا عظیم، کتنا کریم، کتنا قادر، کتنا مختار ہے، پہلے اللہ کے تعلق سے کو سناؤ۔ تو اب دو آیت کریمہ نیچے اوپر آ گئی ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ اوپر کی آیت کریمہ کا ہسٹوریکل فیکٹ کچھ اور ہے اور نیچے کا انداز کچھ اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی دشمن اگر آپ کو مارنا شروع کرے تو آپ سر جھکا لیجیے گا، صاحب آپ کو اختیار ہے، جتنے جوتے چاہیں سر پر برسا دیجیے، ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ یہ تو زنخہ بنی ہے، نامردی ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر تم ایک جوتا مارے گا تو تم کو 10 جوتے ماروں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ انسانی فطرت میں بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے۔ غصہ انسان کے بدن میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر غصہ نہ ہو تو انسان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کر پائے۔ کیا سمجھا؟ وہ غصہ ہی ہے جو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرواتی ہے۔ بچے کو ذرا سا بدرا جاتے دیکھ لیا، پیرنٹس کا غصہ آ گیا، سختیاں کی، بچے کو ٹریک کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے نا۔ اب یہ دیکھو کہ قرآن نے کس منظر نامے میں یہ کہا ہے کہ مشرکوں کو قتل کرو۔ اتنا بڑا جرم تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کہ صاحب ایک جملہ کیا سنا کہ پورا معاشرہ عرب ان غریب مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا۔ جہاں دیکھو صاحب پا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہاتھ توڑ رہے ہیں، پیر توڑ رہے ہیں، آنکھ پھوڑ رہے ہیں، گھر پھونک دے رہے ہیں، چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دے کر کے مارا ہے لوگوں نے۔ اتنی بڑی زیادتی، کتنا بڑا جرم تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینا۔ رسول تو تشریف لائے تھے، اس طرح تمہارا ایک معاشرہ ہے، اس طرح سے رسول نے ایک معاشرہ کریٹ کرنا شروع کیا تھا، تو اپنے معاشرے میں اور رسول اسی معاشرے کی اصلاح کے آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول کی اس اصلاح کو اگر تم قبول نہیں بھی کر رہے تھے تو تم کو اگنور کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے تم اگنور کرتے، تم نے الٹے ہی زیادتی کرنی شروع کر دی۔ نہ رسول نے تم کو گالی دی، نہ تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا، نہ تمہارے بارے میں کوئی غلط پروپیگنڈا کیا ہے۔ ایک اچھی بات بتلا رہے ہیں، چوری نہیں کرو، اچھی بات ہے، زنا نہیں کرو، اچھی بات ہے، قتل نہیں کرو، اچھی بات ہے۔ عجیب سی بات ہے، تم یہ مٹی، کنکر، پتھر، لکڑی کے بت بنا کر کے خود ہی بناتے ہو، خود ہی تم نے اس کو خدا ٹھہرا دیا۔ کتنی تمہاری بودی عقلیں ہو گئی ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس ایک جملے پر پورا معاشرہ دشمن، اور دشمنی بھی کتنی خوفناک کہ جینا تمہیں کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے مکے میں تم نے نہیں رہنے دیا ہے، نکلنے پر مجبور کیا، مدینہ آ گئے ہیں۔ اب مدینہ سے دوبارہ فتح مکہ جب ہوا ہے تو تم کو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کرائیٹیریا میں آئے چونکہ تمہارے ساتھ بڑی زیادتیاں کیا ہیں ان لوگوں نے، اب ان کو نا جہاں پاؤ سیریا کے اندر سفر کرنے جا رہے ہیں بزنس لے کر کے، ان کے قافلوں کو بھی ڈھونڈ لو، سمجھا؟ جہاں پہ ان کو پاؤ وہیں پہ ان کی تکا بوٹ کر کے رکھو، تاکہ یہ بھی سمجھے کہ شیر کا سوا شیر ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟
اس ماحول کو چھوڑ کر کے اب جب پیس کا ماحول پیدا ہو گیا تو کیا کہا قرآن نے؟ کافر ہے اس کو پیار سے قریب کرو، اس کو قرآن سناؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ، رسول کے بارے میں بتلاؤ، دین کے بارے میں بتلاؤ، محبت سے رکھو اس کو، قرآن سناؤ، اور جب قرآن سن لے پھر اس کو اس کے گھر میں پوچھا، کوئی چھیڑ خانی نہیں، کوئی غلط نگاہ سے دیکھنا نہیں، کچھ نہیں، بالکل محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ چلیے صاحب کہاں تک بیان کریں، بہت پھیلی ہوئی بحث ہے، بہت پھیلی ہوئی بحث ہے۔ اسی میں جنگ حنین کا واقعہ بھی ہے، اسی میں زکوٰۃ کی فرضیت کا واقعہ بھی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، آیت نمبر 60، والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقہ میں سے زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، زکوٰۃ وصولنے والوں کے لیے ہے، جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کریں ان کی تعلیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے ہے، غلام آزاد کرنے کے لیے ہے، جس کے اوپر قرضہ ہو اس کے لیے ہے، مسافر کے لیے ہے، ان سب کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ گفتگو ہم ختم کر رہے ہیں ایک آخری بات کے اوپر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تبوک کی جنگ اسلامی تاریخ کی بڑی خوفناک جنگ ہے، اس کو غزوہ ذات العسرہ کہتے ہیں، یعنی بڑی مشکل جنگ۔ ذات العسرہ مانے بہت مشکل جنگ۔ مجھے یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں۔ اس وقت قیصر نے زیادتی کی اور اسلام کی سرحدوں کے اوپر اس نے بہت بڑا لشکر اکٹھا کرنے کے بعد کہ تاکہ مسلمانوں کو پیس کر کے رکھ دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سخت ترین، یہ جسے دھوپ پڑ رہی ہے نا، سخت ترین دھوپ ہے، لو چل رہی ہے، سواریاں نہیں ہیں، چل پڑے 40,000 مسلمان۔ کل اس کو مکمل کریں گے، آج کی جو بحث ہے جو ہماری وہ یہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ تین آدمی اس میں منافق تھے، وہ راستے میں بات کرتے جا رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ یہ دیکھو جا رہے ہیں قیصر روم سے لڑنے کے لیے، نہ ہتھیار ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، اور اس پر دعویٰ ہے کہ تم جیت جاؤ گے۔ دیکھو مذاق، اگر سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو کہا گیا ہوتا تو بات الگ تھی، مذاق کے طور پر، استہزاء۔ جبریل امین حضور کے پاس حضرت کیا رسول اللہ، یہ تین جا رہے ہیں نا، یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے ان کو بلایا، پوچھا ان سے، سمجھانا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی اتر جائے جو ان کے حالات کو بتا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دلوں کے اندر جو رکھتے ہیں نا، کوئی ایسا نہ کوئی صورت اتر جائے اور دلوں کے امراض اور جرم کو بتا دے کہ صاحب اس لیے ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، ہے نا۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ کس کی گاڑی ہے بھائی؟ تو قل استہزئوا، ان سے کہو مذاق اڑاؤ، استہزئوا، مذاق اڑاؤ،
جس سے تم ڈر رہے ہو. دل میں نفاق رکھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. تو اے رسول اگر آپ ان سے پوچھئے نا تو یہ یہی کہیں گے, ضرور یہ کہیں گے, ارے ہم لوگ تو نخوض ونلعب, ہنسی مذاق کر رہے تھے راستہ کاٹنے کے لیے اسے. قل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تو کیا اللہ, اس کی آیتیں, اس کے رسول کی مذاق کرنے کو رہ گئے؟ تم لوگ مذاق کر رہے تھے راستہ کاٹنے کے لیے, تو کیا یہی لوگ مذاق کرنے کے لیے رہ گئے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. عذر نہ بولو, ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. ان نعفو عن طائفة منکم, اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین, تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے اس لیے کہ مجرم ہے. سمجھا نا؟ اس آیت کریمہ سے بات پتہ چل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں, اللہ جل شانہ کی شان اقدس میں اگر مذاقیہ طور پر بھی کوئی جملہ کہا جائے تو کفر ہو جاتا ہے. اس لیے آیت کریمہ خود بول رہی ہے کہ تم لوگ اللہ اور رسول اس کی آیتوں ہی کو مذاق اڑانے کے لیے رہے گا. لا تعتذروا کفر, تو اب تم عذر نہیں کرنا, تم کافر ہو گئے. پتہ چل گیا کہ حضور کی شان اقدس. اب دیکھو جہالت کی انتہا, لوگ مذہب ہی کا زیادہ مذاق اڑاتے ہیں, زیادہ مذہبی کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ نہیں. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد فاضل بریلوی نے, ان کا مشن ہی یہی تھا, عظمت مصطفیٰ پہچانو, رسول کی شان کو جانو. اس لیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی تو برباد کر دی جاؤ گی, تمہارا عمل ضائع ہو جائے. اور بھی باتیں بیان کی گئی انشاءاللہ. سورہ توبہ بتائیں, بسم اللہ سے اسٹارٹ نہیں ہوئی. سورہ توبہ بسم اللہ شریف سے اسٹارٹ نہیں, اس کی وجہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہوتا, کئی وجہ ہے, لیکن سب سے بہترین ترین بات جو بتائی ہے علامہ قرطبی نے, وہ یہ بتائی ہے کہ اس میں بسم اللہ اتری ہی نہیں ہے, اسی لیے لکھی گئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے, اس لیے بسم اللہ لکھی گئی. بہت ساری باتیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اتری تھی, مگر یہ کہ جب اس کو مسودات سے موجزہ کی طرف نقل کیا جانے لگا تو اس میں چھوٹ گئی. یہ سب باتیں بیکار ہیں. بس سیدھی سی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ توبہ میں بسم اللہ اتاری ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علی سیدی یا رسول اللہ رب کریم. رمضان مبارک کی یہ تراویح کا قرآن کا سنانا, ہماری گفتگو تفصیل کی ہوتی ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی, کوئی سکھ, کوئی خطا, کوئی لفظ سے معاف فرما. رمضان مبارک کی بات قبول فرما, مبارک کی سعادت برکتوں سے بہرہ مند فرما, اور ہمارا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اپنے ہی کرم سے جنت عطا فرما دے, اپنے کرم سے جہنم سے نجات دے دے. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے. ہم سب کے دلوں میں اپنی نورانیت, اپنی تجلیاں اتار, عرفانیت اور روحانیت ہمارے دلوں میں کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا